بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ قدر ہے. اکثر و بیشتر ہم نماز میں یہ سورت امام صاحب کی زبان سے سنتے ہیں. یہ سورت اللہ تعالیٰ کی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے انتہا محبت کی ایک مثال ہے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں لوگوں کو بڑی لمبی لمبی عمریں ملا کرتی تھی اور سینکڑوں ہزاروں سال کی ان کی عمریں ہوتی تھیں، اور وہ سینکڑوں ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہماری عمریں 60 سال، 70 سال، 80 سال ان کے مقابلے میں بہت کم. تو وہ ظاہر ہے جو اتنے سالوں، سینکڑوں سال زندہ رہیں گے، ان کی عبادتیں تو ہم سے بہت زیادہ ہوں گی، اور ہم اتنے کم عمر میں دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری عبادتیں بڑی کم رہیں گی. گویا صحابہ کو ان پر رشک آنے لگا اور ایک طرح سے شکایت ہوئی کہ ہم کیسے ان کے برابر پہنچے. تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں ان صحابہ اور پھر ان کے واسطے سے پوری قیامت تک کے مسلمانوں کی تسلی کا سامان اللہ نے عطا فرمایا. وہ کس طرح عطا فرمایا وہ ابھی انشاءاللہ سورت کی تشریح میں سامنے آئے گا. اس کا نام سورۃ القدر کیوں ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کوئی رات ہوتی ہے، لہذا وہ بڑی عظمتوں والی، بڑی تقدس والی، بڑی قدر کے قابل رات ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ القدر ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس رات میں قرآن پاک سے ہی اشارے ملتے ہیں کہ انسان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور قدر تقدیر کو بھی کہا جاتا ہے. بہت سارے آسمانی فیصلے اس رات میں اللہ کی طرف سے طے کیے جاتے ہیں، لہذا اس کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے. دونوں ہی باتیں بالکل درست ہیں. وہ رات بہت عظمت والی بھی، تقدس والی بھی، احترام والی بھی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے فیصلے بھی انسانوں کی تقدیر سے، قوموں کی تقدیر سے متعلق ہوتے ہیں، لہذا ان دونوں باتوں میں کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے. سورت کی شروعات اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پوری تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے.
پہلی بات تو یہاں پر مشرکین کے اس اعتراض کی جڑ کاٹ دی گئی کہ نعوذ باللہ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے سیکھ کر آتے تھے اور وہ آپ سنا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ قرآن پاک کا نزول ہم نے کیا ہے، ہم اس کے اتارنے والے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اتارا ہے قرآن، اس کے دو مطلب علماء کرام نے لکھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا جو لوح محفوظ میں تھا وہاں سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن لیلۃ القدر میں اتارا تھا۔ اس بات کے ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اترا تو تھا، جب بھی اترا تھا آسمان دنیا پر، اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی شروعات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات سے قرآن پاک کی وحی کی شروعات ہوئی، کیونکہ قرآن یہ بھی فرمایا گیا قرآن میں دوسری جگہ سورۃ البقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے اس رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا، تو لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع فرمایا۔ یہ بات خود اس رات کی اہمیت کو بہت بڑھا دیتی۔ اس رات کی اہمیت کا آگے جو تذکرہ ہے وہ اپنی جگہ، یہی بات اس رات کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ اس رات میں وہ کتاب نازل ہوئی جس کتاب کے ذریعے پوری دنیا کی قسمت بدل دی گئی۔ یہ رات اس لیے ہی اتنی مبارک ہے کہ اس رات میں اللہ اور بندوں کے درمیان جو سب سے زیادہ جوڑنے والی چیز ہے قرآن مجید، وہ اسی رات میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اس رات کا انتخاب قرآن کے نزول کے لیے کرنا، یہ خود اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے لیے بہت کافی۔ جس کتاب کے ذریعے انسانوں کی انفرادی زندگی بدلی، جس کتاب کے ذریعے انسانوں کی اجتماعی زندگی بدلی، جس کتاب کے ذریعے انسانوں کی معاشرتی زندگی بدلی، جس کتاب کے ذریعے قوموں کی تاریخ بدل گئی، جس کتاب کے ذریعے ملکوں کی تاریخ بدل گئی، جس کتاب کے ذریعے پورے دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا، اس کتاب کو اس رات میں اتارے جانے کا فیصلہ کیا جانا یہی ثابت کرتا ہے کہ یہ رات بڑی اہم ہے اور بڑی مبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہمیت جتانے کے لیے اس رات کی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن جیسی مقدس کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو بھی اسی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جانتے ہو؟ یہ پوچھا نہیں جا رہا ہے، یہ اہمیت مزید بڑھانے کے لیے، یہ جیسے اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیرا ہے، ارے تم کیا جانو اس ہیرے کے بارے میں، یعنی یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فلاں صاحب تقریر کرنے آ رہے ہیں، ارے تم کیا جانو ان کے بارے میں ابھی، یعنی وہ بہت زبردست تقریر کرنے والے۔ جب کسی چیز کی اہمیت بہت بڑھا کر بتانی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں یہی انداز ہوتا ہے کہ آدمی سوال کرتا ہے تم کیا جانو میاں ابھی اس کے بارے میں، یعنی اس کی اہمیت بہت بڑھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، یہ ایک اہمیت کی چیز ہے اس رات کی، اور ابھی بھی تم کیا جانو کہ یہ کتنی اہمیت والی رات، اس کے کتنے فضائل ہیں۔ اور حدیث پاک جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، صرف بخاری اور مسلم میں اگر لیلۃ القدر کی فضیلت کی احادیث جمع کی جائیں، بے شمار احادیث، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں لیلۃ القدر کی فضیلت کی اتنی روایتیں ہیں کہ اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو تواتر تک بات پہنچ جائے، یعنی اس کے انکار پر پھر انسان گمراہی اور کفر تک پہنچ جائے۔ اتنی فضیلت کی احادیث
لیلۃ القدر کے بارے میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ لیلۃ القدر کی اہمیت کو احادیث میں بیان فرمایا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک کی تقریباً ہر تقریر میں، ہر بیان میں، اور 15 شعبان کے موقع پر ہمیشہ اہتمام سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی ایک گڑبڑی ہے کہ ہم غیر اہم چیزوں کو بہت اہم اور بہت اہم چیزوں کو غیر اہم کر دیتے ہیں۔ لیلۃ النصف من شعبان، جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے، 15ویں شعبان کی رات، اس کا نام ہم نے شب قدر رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ لیلۃ النصف من شعبان احادیث میں اس کا نام ہے، شب برات اس کو عام طور سے لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں۔ بعض احادیث یقیناً ہیں اور امت کے نیک لوگوں کا عمل یقیناً ہے، لیکن لیلۃ القدر سے جب اس کا مقابلہ آپ کریں گے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے، تو شب برات کی حیثیت اس کے سامنے ایک ذرے کی۔ چند احادیث ضعیف جو آپ کو ملیں گی وہ شب برات کی فضیلت میں ملیں گی، لیکن لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت پر قرآن پاک کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ 20-50 صحیح احادیث لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں موجود ہے، اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے اس پر امت کا تقریباً اتفاق اور اجماع ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر کا یہ ماننا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس کو کسی اور رات کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے، اور یہی سب بدعات، یہی سب دین میں نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سال ہم نے بالکل نئی بات سنی، اب تک 12 ربیع الاول کے دن کو اہمیت دی جاتی تھی، اب کی بار 12 ربیع الاول کی رات کو بھی کے بارے میں بھی یہ میسج چلے کہ یہ رات بھی شب قدر جیسی رات ہے، جن باتوں کا نہ کوئی قرآن میں تذکرہ، نہ حدیث میں تذکرہ، شریعت میں کوئی اس کا تذکرہ نہیں، کیونکہ بدعت کے کوئی پیر نہیں ہوتے کہ اتنی ہی بدعت تو پھیلتی رہتی ہے، بدعت تو بڑھتی جائے گی، کیونکہ بدعت جو ٹھہری کوئی اس کی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی اس کی اصل نہیں ہوتی، وہ کہیں سے لی نہیں جاتی، وہ تو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کی جاتی ہے۔ سنت ہمیشہ ایک رہے گی اور بدعت کی شکلیں بدلتی رہیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ہر سال جو بدعات و خرافات ہیں ان میں نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی، کمی زیادتی ہوتی رہتی، ماڈرنائزیشن ہوتا رہتا ہے بدعات کا، جبکہ سنت کبھی ماڈرن نہیں ہو سکتی۔ سنت تو سنت ہے، جو 1450 سال پہلے تھی وہی آج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے سلسلے میں تو پوری سورت اتار دی، اس کی اہمیت کا کسی اور رات سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو وہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کتنی اہمیت کی رات۔ لیکن ہمارے معاشرے کی خرابی یہ ہے، 15 شعبان کو ہر مسجد میں آپ کو بھیڑ ملے گی، 15 شعبان کو ہر مسجد بھری ملے گی، 15 شعبان کو پتہ نہیں گھروں میں جاگنا فرض کر دیا جائے گا، جو سو جائے گا اس پر لعنتیں برسائی جائیں گی، حالانکہ کوئی اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ آدمی یقیناً عبادت کرے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، بعض احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، بزرگوں کا اس پر عمل رہا ہے، سلف کا عمل رہا ہے، لیکن لیلۃ القدر کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی حیثیت 15 شعبان کی رات کی نہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، آپ خود بھی جگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، ان سے کہتے تھے عبادت کرو، ان سے کہتے تھے جاگو، ان سے کہتے تھے نوافل پڑھو، دعائیں مانگو، بار بار آپ اس کی تاکید کرتے تھے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن لیلۃ النصف من شعبان کے بارے میں نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کبھی اس طرح اہتمام سے عبادت کی، نہ کبھی اپنے گھر والوں کو اور ان کو جگایا۔ ایک آدھ مرتبہ آپ سے کچھ اعمال ثابت ہیں، باقی آپ سے، خلفائے راشدین سے، کسی سے 15 شعبان کی رات کو جس طرح ہم اہمیت کے ساتھ جاگتے ہیں اور مناتے ہیں اس طرح جاگنا اور منانا ثابت نہیں ہے۔ دین کی صحیح بنیادیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اور قرآن اور حدیث سے نہ جڑے ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں کتنی چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں، غلط سلط آ گئی ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ نیت کیجئے، 15 شعبان کی رات ضرور عبادت کیجئے اپنے گھروں میں رہ کر، میں اس سے انکار نہیں کرتا،
لیکن رمضان کی آخری عشرے کی کوئی رات ایسی نہ جائے جس میں ہم خوب جم کر اللہ کی عبادت نہ کریں، خوب نمازیں، خوب دعائیں، خوب ذکر، خوب تلاوت، خوب استغفار، کیونکہ اس رات کی اہمیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں آ سکتی، قرآن سے اوپر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، قرآن کے سامنے کسی اور دلیل کو نہیں لایا جا سکتا۔ تو جس بات کی اہمیت قرآن میں اور صحیح احادیث میں ہو، ہمیں اس کو سب سے زیادہ اہمیت اپنی زندگی میں دینی ہے۔ یہ ذوق بننا چاہیے کہ ہمیں قرآن سے اور حدیث پاک سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور اس میں جو ہم کو ہدایات دی گئی اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جانتے ہو لیلۃ القدر کے بارے میں؟ اتنا سن لو کہ یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کو یہ شکوہ تھا، اور صحابہ کو یہ شکوہ کوئی شکایت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ ان کی ایک حسرت تھی، تمنا تھی، ایک رشک ان کو آتا تھا کہ بنو اسرائیل اتنی لمبی لمبی عمریں پاتے تھے، اور ان میں لوگوں نے 400 سال 500 سال عمر پائی۔ اب ظاہر ہے 500 سال اللہ کی عبادت کی، اور ہم 70 سال میں دنیا سے چلے گئے، تو ان کی عبادتوں کے مقابلے ہماری عبادت کتنی کم رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی فضل فرمایا۔ محبت دیکھیں اللہ کی، پیار دیکھیں اللہ کا، شفقت دیکھیں اللہ کی، اس امت کے ساتھ خصوصی کرم دیکھیں اللہ کا، اس امت پر خصوصی عنایت دیکھیں اللہ کی، اس امت کے ساتھ خصوصی رحمتوں کا معاملہ دیکھیں اللہ کا۔ یہ محبوب کی امت ہے، یہ میرے پیارے کی امت ہے، یہ میرے حبیب کی امت ہے، یہ میرے لاڈلے رسول کی امت ہے، میں تو اس کے لیے قدم قدم پر رحمتوں کے دروازے کھولوں گا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد الرسول اللہ کے امتیوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، ہرگز بنو اسرائیل کی لمبی عبادتوں کو، لمبی عمروں کو دیکھ کر مایوس مت ہونا۔ میں نے تمہارے لیے اس کا بہت آسان راستہ یہ اتار دیا کہ رمضان میں صرف 10 دن تم کو محنت کرنی ہے۔ اگر تم نے شب قدر کو پا لیا اور اس رات کی عبادت کر لی تو ایک رات کی عبادت تمہارے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ 83 سال تقریباً، 1000 مہینوں میں تقریباً 83 سال بنتے۔ 83 سال کی عبادت ہم ایک رات میں تم کو دے دیں۔ اگر تم نے 60 سال کی زندگی گزاری اور 60 سال میں 60 شب قدر تم نے گزار لی، تو آپ جوڑ سکتے ہیں کہ کتنے سالوں کی عبادت انسانوں کو ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ان ایک سال کی ایک رات چند سالوں تک گزارنے کے نتیجے میں اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ اتنی اللہ کی رحمت اور مہربانی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں 1000 سے مراد صرف ضروری نہیں ہے کہ گنتی کے ہی 1000 مہینے ہو۔ عربی میں جب بہت زیادہ کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح بولا جاتا ہے کہ 1000 سال، الف سنہ، یعنی ہزاروں سے بھی زیادہ۔ ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل اور اخلاص کی بنیاد پر کیا فیصلہ فرمائے تو یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت اس امت کے ساتھ خصوصی۔ اب اس رات کی اہمیت کی کچھ خاص وجہ ہیں اور اس رات کی اہمیت کی کچھ خاص علامتیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتوں کی جماعت اور خاص طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ نازل ہوتے، یہ اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے آپ نہیں اترتے، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اپنے مالک کے حکم سے اترتے ہیں۔ من کل امر، علماء نے لکھا ہے یہ ہے اصل میں بکل امر، بہت سارے تمام فیصلوں کے ساتھ اترتے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم
امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل فرمایا اور اس مبارک رات میں کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی ایک وجہ جو میں نے اس کے نام کی بتائی تھی کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں لوگوں کی عمر طے کی جاتی ہے، اس رات میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں اترنے والی بارشوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں کون کون حج کرے گا یہ طے ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے فیصلے اس کائنات سے، انسانوں سے، مخلوقات سے متعلق ہیں جو طے ہوتے ہیں۔ وہ طے تو پہلے سے ہوتے ہیں لوح محفوظ میں، اللہ کی طرف سے اس رات میں وہ سارے فیصلے فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور ان فیصلوں کو لے کر فرشتے دنیا میں اترتے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس تو ہر چیز پہلے سے محفوظ ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے سال بھر کا پورا کس طرح کام ہونا ہے وہ ایک چارٹ بنا کر فرشتوں میں اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کو دے دیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے ان کی لسٹ کہ یہ سال تمہیں ان لوگوں کی روح فلاں فلاں تاریخ میں فلاں فلاں وقت میں قبض کرنی ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں اسکول کالج کھلتے ہیں تو سال میں جب شروعات ہوتی ہے ان کی تو ایک دن اسکول کے پرنسپل سارے ٹیچرز کو ان کا ٹائم ٹیبل دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں دن فلاں کلاس میں فلاں گھنٹہ یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے، یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے، کام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس رات میں اللہ کی طرف سے سارے فرشتوں کو ان کے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور 4 فرشتے جو ہیڈ ہیں دراصل حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کو بطور خاص سارے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور وہ ساری فرشتوں کی ٹیم اس دن اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور خاص اس دن ان سارے کاموں کو لے کر، ان ساری تفصیلات کو لے کر دنیا میں نزول فرماتے ہیں۔ یہ اس رات کی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اس رات کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ بعض لوگوں نے سلام کو اسی سے جوڑا ہے کہ وہ سارے کام جو سلامتی سے متعلق سرتاپا خیر ہے، سرتاپا برکت ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر اس طرح کی کہ یہ تذکرہ اس وقت کا ہو رہا ہے کہ جب لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے تھے قرآن پاک لے کر، ایک ایسا کلام جس نے زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کی، ایک ایسی کتاب جس نے زندگی کے ہر گوشے کو سلامتی عطا کی۔ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ قرآن کی حفاظت کرنے والی فرشتوں کی پوری جماعت تھی۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر وہ کتاب اتاری جس کتاب میں ہر راستے کی رہنمائی موجود تھی اور ہر راستے میں سلامتی کا راستہ کون سا ہے، معاشرت میں سلامتی کیسے آئے، اخلاق میں سلامتی کیسے آئے، عبادات میں سلامتی کیسے آئے، دنیا میں سلامتی کیسے آئے، حکومتوں میں سلامتی کیسے آئے، انفرادی زندگی میں سلامتی کیسے آئے، اجتماعی زندگی میں سلامتی کیسے آئے، ملکوں میں سلامتی کیسے آئے۔ یہ سارے چیزیں، یہ سارے احکامات، یہ سارے ارشادات لے کر اسی مبارک رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے اور دنیا میں اترے تھے۔ لیکن چونکہ شب قدر ہمیشہ ہے اور قیامت تک شب قدر کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے اس کی وہی تفسیر زیادہ بہتر اور معتبر ہے کہ اس مبارک رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی ایک جماعت سارے فیصلوں کو لے کر دنیا میں اللہ کے حکم سے نازل ہوتی۔ حضرت جبرائیل اور فرشتوں کی پوری جماعت اللہ کی طرف سے جو کچھ طے ہوتا ہے اور جو کام ان کو تقسیم کیے جاتے ہیں وہ ان سارے کاموں کی تفصیلات کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ سلام، اور یہ رات سرتاپا سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ سے سلامتی مانگو، ایمان کی سلامتی مانگو، عقائد کی سلامتی مانگو، صحت کی سلامتی مانگو، زندگی کی سلامتی مانگو، کاروبار کی سلامتی مانگو، ہر چیز میں سلامتی کا سوال کرو۔ سلامتی اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کی دعا
ہر ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو کروائی گئی، جب یہ سکھایا گیا کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اس سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ سلامتی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی زندگی کی سکون کا راز سلامتی ہے۔ آج دنیا میں سب کچھ ہے لیکن سلامتی نہیں ہے، ایک دوسرے سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، جانوں میں سلامتی نہیں رہ گئی، مالوں میں سلامتی نہیں رہ گئی، عزتوں کی سلامتی نہیں رہ گئی، ملکوں کے ملک سلامتی سے خالی ہیں، حکومتیں سلامتی سے خالی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسی مبارک رات ہے جس میں سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں عبادت کر کے، اس رات کی اہمیت کو سمجھ کر اللہ سے اس کی سلامتی مانگ لو۔ سلام ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اتنے اس کے معانی اور اتنی اس کی تشریح اور تفصیل ہو سکتی ہے کہ بہت وقت بھی اس میں لگ سکتا ہے۔ میں مختصراً عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ رات سر تاپا سلامتی ہے، اس رات کو ضائع مت کرو، اس رات کو حاصل کرو۔ اور اللہ تو اتنا کریم ہے، حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کو بھی شب قدر کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس رات کی دونوں نمازیں وقت پر پڑھ۔ اب صرف فرض نماز اپنے وقت پر پڑھنے پر اگر حصہ مل سکتا ہے تو خوش نصیب بندہ وہ جو رات بھر نفل میں کھڑا رہا ہوگا، جس نے گھنٹوں نماز پڑھی ہوگی، بہت دیر تک دعا کی ہوگی، بہت دیر تک اللہ کو پکارا ہوگا، بہت دیر تک مناجات کی ہوگی، بہت دیر تک تلاوت کی ہوگی، بہت دیر تک ذکر کیا ہوگا، بہت دیر تک استغفار کیا ہوگا، اکثر حصہ اس کا رات میں انہی مبارک کاموں میں گزرا ہوگا، وہ کتنی سلامتی اللہ کی طرف سے لے گا، کتنی برکتیں اس کو ملیں گی، کیسی مبارک اس کے لیے یہ رات ہو جائے گی۔ فرمایا سلام، بس اتنی سی بات، ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف رات کے کسی چھوٹے سے وقت میں یہ سلامتی ہے یا رات کے چھوٹے سے وقت میں یہ برکت ہے، بلکہ صبح فجر تک، فجر کے وقت ہونے تک وہی برکتوں اور سلامتی کا ماحول ہے۔ ایک تفسیر علماء نے یہ لکھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرشتوں کی جماعت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، یہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے فجر تک سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اتارتا ہے فرشتوں کو، یہ فرشتے اس رات میں آ کر دیکھتے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے یہ فرشتے اس کے لیے اللہ سے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنی قیمتی بات ہے کہ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت میں لگا ہوں، اس شوق میں کہ میری عبادت پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اگر میں عبادت کی کوشش بھی کرتا رہوں گا تو جبرائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کے فرشتے میرے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کریں گے۔ جو معصوم ہے، جو اللہ کے احکامات اور مرضی کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے، وہ میرے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ بعض علماء نے اس کا سلام ہی حتی مطلع الفجر کا یہ مطلب، کوئی سا بھی مطلب ہم لے لیں، ہر اعتبار سے بات یہیں پر پہنچتی ہے کہ یہ رات سر تاپا خیر ہے، سر تاپا سلامتی ہے، سر تاپا رحمت ہے، سر تاپا برکت ہے۔ فرشتے اس رات میں دنیا میں اترتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نزول آسمان دنیا پر اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پکار لگتی ہے۔ احادیث کے اندر وہ سارے موضوعات بہت تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ انسان خود بھی مانگتا ہے تو رحمتوں اور سلامتی کا نزول انسان پر ہوتا ہے، اور فرشتے بھی مانگنے والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، خیر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ زندگی میں پوری قوموں کی، انسانیت کی انفرادی اجتماعی تقدیریں اس رات میں جو لکھی ہیں وہ کام کے طور پر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ یہ اس رات کی وہ فضیلتیں ہیں، یہ اس رات کی وہ اہمیت ہے جس کو قرآن نے بڑی واضح انداز سے بیان کیا۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر ہمارے دلوں میں اس مبارک رات کی اہمیت نہیں پیدا ہوتی، اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر ہمارے دل میں اس مبارک رات کی قدر نہیں پیدا ہوتی، قدر کہا ہے لیلۃ القدر، اس کی قدر کرو، اس کی عظمت کا خیال رکھو، اس کا احترام کرو، اس رات کو وصول کرو، اس رات میں یہ سوچو کہ اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہیں، اور اس رات میں قیامت تک کے، اس رات میں اگلے 1 سال تک کے
فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کتنے لوگ حج کریں گے یہ بھی اس رات میں طے ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے اتنے اہم فیصلے اس رات میں ہو رہے ہیں تو کیا یہ رات ایسی ہے کہ اس کو غفلت کے ساتھ گزارا جائے؟ یہ رات ایسی ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے؟ یہ رات ایسی ہے کہ اس کو صرف سو کر گزارا جائے؟ رمضان المبارک میں زور زور سے یہ آواز لگائی جاتی ہے، بار بار لگائی جاتی ہے کہ پورا رمضان قدر کے اور احترام کے قابل ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ احترام کے اور سب سے زیادہ قدر کے لائق رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی راتیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری وہ راتیں اکثر ضائع ہوتی. اس سال تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا انتظام کر دیا تھا جو آوارہ گردی ہم نہیں کر پائے، جو گھوم پھر کر کھانا پینا یہ سلسلہ جاری نہیں رہ پایا، ورنہ ماحول یہی بن جاتا ہے، کھایا پیا اور سو گئے، کھایا پیا اور سو گئے. اور یا اگر کی بھی تو اجتماعی عبادتیں کی، اجتماعی. یاد رکھیں یہ بات، نفل عبادت اللہ کو اجتماعی سے زیادہ انفرادی پسند ہے. نفل عبادت کی اہمیت اجتماعی نہیں ہے، انفرادی، اکیلے ہے، انڈیویجول ہے. شب قدر کی رات میں بھیڑ لگا کر لمبی لمبی دعا کرنا اس سے زیادہ افضل ہے کہ تنہائی میں کسی کونے میں اکیلے میں دعا کی. نفل عبادت اکیلے کی عبادت اللہ کو پسند ہے، اسی لیے نوافل گھر میں پڑھنے کا حکم ہے. دعائیں گھر میں مانگو، عبادت گھر میں کرو. یہ کیا ضروری ہے کہ جب تک صاحب ایک شبینہ کیا جائے اور اس میں بھیڑ لگائی جائے اور اس میں صاحب پوری رات قرآن پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، میں ان پر کوئی نقد نہیں کرتا، لیکن اصل بات تو کم سے کم میں عرض کروں کہ نفل عبادات گھر میں بہتر ہے. شب قدر کی راتیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ پوری رات مسجد میں آ کر بیٹھیں، آپ مسجد میں نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں اور فجر آ کر پڑھیں، لیکن بیچ کا جو وقت ہے وہ آپ تہجد گھر میں پڑھیں، کسی کونے میں، تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیرے میں، وہاں نماز پڑھیں، وہاں مصلی پر راتوں کو مناجات کریں، وہاں اللہ سے مانگیں، وہاں چپ کے دعا کریں، وہاں آنسو بہائیں. یہ اللہ کو پسند ہے. گھر میں ماحول بنائیں، اپنے بیوی بچوں میں ماحول بنائیں، اپنے بھائیوں بہنوں میں ماحول بنائیں. گھر ہمارے ویران ہیں، ہم مسجدوں میں جا کے عبادت کراتے ہیں، ہماری عورتوں کو اس کا شوق نہیں ہوتا. گھروں میں نحوست ہے، گھروں میں بے برکتی ہے، گھروں میں اللہ کی طرف سے سلامتی کیسے اترے گی جب گھر میں ہم عبادت کرتے ہی نہیں. ہماری فرض بھی مسجد میں، ہماری سنتیں بھی مسجد میں، ہماری نوافل بھی مسجد میں، ہماری تلاوت بھی مسجد میں، ہمارا ذکر بھی مسجد میں، سب کچھ ہم مسجد میں ہی کر لیتے ہیں. تو پھر گھر قبرستان نہیں بنیں گے تو کیا بنے گا؟ مساجد فرض عبادات کے لیے ہیں، اور اگر سنتیں ترک ہونے کا خطرہ ہے تو سنت وہاں ادا کیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ نفل عبادات گھر میں کیجئے. تلاوت مسجد میں کیجئے، کوئی بری بات نہیں، لیکن گھر کو تلاوت سے خالی مت کیجئے. قرآن کی تلاوت گھر میں بھی ہو، بآواز بلند ہو، گھر میں رحمتیں اتریں. کسی وقت گھر میں بھی بیٹھ کر دعا مانگیے. مسجد کے نماز کے بعد مسجد میں ہم نے جو دعا مانگ لی، باقی سالوں کبھی گھر میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی تو گھر میں نحوست تو آئے گی. پھر ہم کہتے ہیں کہ جنات آ گیا، کہ آسیب آ گیا، کہ بھوت آ گیا، کہ چڑیل آ گیا. کون سا بھوت اور کون سی چڑیل؟ جس گھر میں نمازیں ہوں، جس گھر میں نوافل پڑھی جائیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، جس گھر میں دین کی بات ہو، جس گھر میں اللہ اللہ کیا جائے، جس گھر میں راتوں کو مصلی آباد کیے جائیں، کس چڑیل اور کس بھوت کی اوقات ہے کہ وہ اس گھر میں کچھ کر سکے؟ یہ سب بلا وجہ کی خرافات اور بلا وجہ کی باتیں. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، نوافل میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، اتنا دل لگے گا، اور یہ سارے کام گھر پر کرنا افضل ہے. تو قرآن کی ترتیب میں چونکہ سورۃ القدر آئی تو اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا. اگرچہ رمضان المبارک نہیں ہے، لیکن بہرحال دین کا ایک اہم مسئلہ ہے، قرآن کی ایک اہم سورت ہے. ابھی سے اگر ہم اس کی نیت کر لیں گے انشاءاللہ کہ اب تک ہماری لیلۃ القدر جیسی بھی گزری، رمضان کا آخری عشرہ جیسا بھی گزرا، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اب یہ طے کریں انشاءاللہ کہ اب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں انشاءاللہ رمضان دے گا اور آخری عشرہ دے گا تو ہم رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ جم کر عبادت کریں گے. ہم بعض مرتبہ بہت مجاہدہ کر کے کاروبار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں. ہم سفر کر کے آئے, تھکے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا کام ہے اس لیے ہمیں کرنا ہے. میں خود اپنی عرض کروں, آج ہی صبح 3-4 دن کے اندر 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے لوٹا. مہاراشٹر گیا تھا, 32 گھنٹے کا سفر کر کے گیا, 24 گھنٹے رکا, وہاں بھی مسلسل مصروفیات رہیں, پھر 32 گھنٹے کا سفر کر کے آج صبح لوٹا 3 بجے. رات بھر نیند خراب رہی, ریزرویشن بھی کنفرم نہیں ہوا تھا, رات بھر نیند خراب رہی. 3 بجے آگرہ اترا, 5 بجے کوئی اور آ رہا تھا, وہیں اسٹیشن پر بیٹھ کر ان کا انتظار کیا. 5 بجے لے کر صبح 6:30 بجے گھر آیا, اور پھر اپنا کام تھا, اسکول پڑھانے بھی گیا. دوپہر میں بھی اسکول میں جو وقت دیتا ہوں وہ پورا وقت دیا. اس وقت درس قرآن کے لیے بھی حاضر ہوا. یہ اس لیے نہیں, بلکہ چونکہ یہ ہم نے سمجھا ہے کہ ہمارا کام ہے, ہمیں کرنا ہے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اگرچہ سخت تھکن, بہت نیند, لیکن اس کے باوجود ہمت کر لی تو سب کام ہو رہے. تو آئے گی نیند اور اپنی طرف بلائے گا بستر اور آواز دے گا کولر اور اے سی کہ آؤ, ٹھنڈک ہے, گرمی ہے, اس میں مجاہدہ کر کے اپنے کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے. اگر ہم چاہ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. اللہ کی مدد ہماری چاہت پر ہے. ہم چاہیں ہی نہیں اور پھر ہم چاہیں کہ ہمارے اوپر جبرائیل آئے اور ہمیں گود میں اٹھا کر کھڑا کر دیں نماز کے لیے, اور اسرائیل ہمیں چاروں طرف سے پنکھا جھنے, اور میکائیل ہمارے لیے ہر تھوڑی دیر بعد شربت لے کر آئے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. ہم جب کوشش کریں گے تو پھر دیکھیے گا شربت کے اور کولر کے مزے بھی گرمی میں نماز پڑھنے میں حاصل ہوں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. پھر عبادات کی لذت ملے گی, پھر سجدے کا سرور ملے گا, پھر دعا میں مزہ آئے گا, پھر پسینہ بہ رہا ہوگا اور اتنا ہی نماز میں دل لگے گا. لیکن یہ ہمارے اپنے طلب پر اور ہمارے اپنے فیصلے پر ہوگا. ہم نہ چاہیں اور پھر ہم چاہیں کہ سب کام ہو جائے, یہ ناممکن ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. اس لیے اس سال رمضان کو ہم طے کریں, جب بھی آئے, 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد. ربیع الثانی کا چاند ہو گیا, اب ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الاخریٰ, رجب, شعبان, 5 مہینے رہ گئے. 6واں مہینہ رمضان المبارک کا ہے. 6واں مہینہ رمضان المبارک کا ہے. 5 مہینے کیسے گزر جائیں گے آپ دیکھیے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم آپ کو 5 مہینے کے بعد انشاءاللہ کسی درس کے موقع پر ملاقات ہوگی تو یاد دلائیں گے کہ دیکھیے 5 مہینے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان آنے والا ہے اور کتنی جلدی رمضان آ گیا. تو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ, اب کی آخری عشرہ وصول کرنا ہے, لیکن گھر میں کرنا ہے, اپنے گھر میں ماحول بنا کر کرنا ہے. قرآن کی اس سورت کی تفسیر کو سامنے رکھنا ہے, پھر تفسیر کریں گے انشاءاللہ اس سورت کی رمضان میں, پھر اس کو سبق کو دہرائیں گے, پھر تازہ کریں گے. جتنا سبق دہرایا جاتا ہے اتنا سبق دل میں اترتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اس وقت مجھے ذرا تھوڑی جلدی بھی ہے, دعا انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.